معیار اور مقدار کو پورا کر کے آ. اگر میزان میں تیرا عمل کا پلڑا بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تجھے من مرضی کی زندگیاں عطا کر دی جائیں گی. یہ دنیا کے 4 دن میری مان کے آ جا، اگلے جہانوں میں جو سدا بہار زندگی ہے میں تیری مانتا جاؤں گا. لیکن اگر یہاں آ کر کے مصروف ہو کے مشغول ہو کے دنیا کی ترجیحات کے اندر لگ کر کے آخرت کو بھلا کے رب اس کے دین کو بھلا کے رحمان اور اس کے قرآن کو بھلا کر کے تو نے کسی اور طرف اپنا رخ موڑا اور تیرے عمل کم پڑ گئے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو پھر یاد رکھیے دنیا کی اس چدراہٹ کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایسے بد نصیب آدمی کو قیامت کے دن جس کے عمل کا پلڑا جو ہے وہ نیکیوں کے ساتھ اٹھ گیا، گناہ بھاری ہو گئے، نیک کام کم پڑ گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ہم اس بدبخت کو جس گود میں بٹھانے والے ہیں وہ ماں کی گود نہیں، ماں کی ممتا کی گود نہیں، وہ مال اور دولت اور پیسے کی گود نہیں. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یہ ہاویہ ہے، اس کی گود میں اس کی کرسی پہ بٹھایا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، دنیا میں رہ کے نہیں پتہ چل سکتا کہ ہاویہ کتنی خوفناک، کتنی دردناک، کتنی المناک، کتنی دہشتناک، کتنی اس کی وحشت، کتنا اس کا خوف ہے. اگر تھوڑا سا اندازہ کرنا ہو، نار حامیہ، چولہا جلا کے کبھی انگلی رکھ کے دیکھ، جس حقے کو تو پی رہا ہے اس کی چلم یہاں انگلی رکھ کے دیکھ، انگارے کو اوپر ذرا ہاتھ کو ٹکا کے دیکھ، جیب میں رکھی ہوئی اپنی اس ماچس کو نکال کے دیا سلائی کو چلا کے برداشت کر دیکھ کہ کتنی دیر اپنے ہاتھ کو اپنی انگلی کو وہاں تو ٹکا سکتا ہے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر سوچ کے اس انسان کا کیا بنے گا کہ جس نے دنیا کو ترجیح دے کر کے آخرت کو بھلا کر کے اپنے نیک عمل کے پلڑے کو جو ہے اس نے ہلکا کر لیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کی کرسی دی جائے گی. حضرات یہ میسج، یہ پیغام قرآن مجید کی فضیلت کی دلیل ہے. ہم جب بھی فضائل قرآن پہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پہ. ہم اس شوق کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھ جاتے ہیں، بقرہ بھی پڑھ جاتے ہیں، آل عمران بھی پڑھ جاتے ہیں، النساء بھی پڑھ جاتے ہیں، چلتے چلتے سورۃ الناس تک پہنچ جاتے ہیں، فر پڑھتے ہیں کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کتاب تو دلوں کو بدلنے والی، انقلاب لانے والی، تبدیلی لانے والی، غلط سے ہٹانے والی، اچھائی کی طرف لانے والی، باطل سے دور کرنے والی اور حق کے قریب کرنے والی، یہ انسان کی سوچ کو، نظر کو، کیف کو بدلنے والی اللہ کی کتاب کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اس رحمان کا کلام ہے کہ جو ماں سے بھی 99 گنا زیادہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، مہربان ہے. اگر ماں کی بولی میں اور اس کی ممتا میں انسان کے لیے مٹھاس بھی ہو، محبت بھی ہو، پیار بھی ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمان کا کلام ہو اور ماں کی آواز سے 99 گنا زیادہ محبت والا، شفقت والا ہو؟ وہ بلائے اور بندہ سوچے نہیں، کان نہیں دھرے، توجہ نہیں کرے. اللہ بلا رہے ہیں، یا ایھا الناس، میں انسان ہوں مگر میری انسانیت نہیں جاگتی. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان، میں دنیا کے اندر انسانوں کی شکل رکھتا ہوں، میری باڈی، میرا وجود، میرا سر، میری آنکھیں، میرے کان، میرا دل، میرا دماغ، یہ سب کچھ موجود ہے مگر میں سنتا نہیں. اللہ کہتے ہیں ما غرک بربک الکریم، تو مجھ سے دور کیوں ہو رہا ہے؟ باغی کرنے والا کون ہے؟ میں ساری کائنات رب کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. میرا باپ تیرے قریب نہیں آنے دیتا، میری ماں قریب نہیں آنے دیتی، میرا گھر قریب نہیں آنے دیتا. اللہ تیری مسجد بلاتی ہے، میں انسان ہوں، انسانوں کے معاشرے میں رہتا ہوں، لیکن میرے ڈنگر، میرے ڈھور، میرا مال، میرا مویشی، میری کھیتی باڑی، اللہ یہ میری جمع پونجی، یہ میری دولت
اللہ یہ میرا کاروبار، یہ میری گاڑیاں، یہ میرے بچے، یہ میری بیوی، یہ میری آل، یہ میری اولاد، اللہ میری یہ اس وقت ہونے والی دنیا کے اندر مزدوری اور دہاڑی، اللہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے قریب نہیں آنے دیتی۔ ما غرک بربک الکریم، اللہ کہتے ہیں انہوں نے تجھے پیدا تو نہیں کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کچھ حیا کر کہ تجھے بنایا کس نے ہے، تو بن کس کا گیا ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ انسان سوچ، میں رحمان ہوں اور میں نے تیرے لیے شیطان کو دھتکار دیا۔ رحمان نے انسان کے لیے شیطان کو دھتکار دیا، اور تو اس دنیا میں آ کے اسی شیطان کی محبت کے اندر اس کے دام میں پھنس کے تو اپنے رحمان کو بھلا بیٹھا۔ لوٹ واپس آ۔ رب نے آوازیں لگائی، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو جاگو، ادخلوا فی السلم کافہ، باہر کھڑے ہو کر کے ہی صرف نظارے نہیں کرو، اندر آ کے بیٹھ کے دیکھو کیا ہے، اسلام کو مل کے دیکھو، گلے لگا کے دیکھو۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے؟ کنارے کنارے، کناروں پہ کھڑے ہو کر کے موتی ہیرے جواہرات نہیں ملا کرتے، اگر وہ لینے ہیں تو اندر غوطے لگانے پڑیں گے، اترنا پڑے گا، دیکھنا پرکھنا پڑے گا، لینا اپنانا پڑے گا، اس کو آزمانا پڑے گا، پھر اس کے اندر تمہارے لیے بھلائی بھی ہے، خیر بھی ہے۔ لیکن حضرات بات وہیں پہ آ کے ٹھہری کہ قرآن بڑا خوبصورت، قرآن بڑا عظیم، قرآن مجید کی ایک ایک حرف پہ نیکیاں بھی ہیں، قرآن مجید رب کا کلام بھی ہے، قرآن مجید زندگیاں بدلتا بھی ہے۔ یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ آسان بھی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت بڑی ہے، اللہ کا کلام ہے، لوح محفوظ سے اترا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ بھی سارے ذکر ہم نے پڑھے ہیں۔ ہاں یہ چیزیں ہم جانتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اتارا ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا ہے، ہم نے تسلیم کر لیا ہے، اس کے پڑھنے سے دل منور ہوتے ہیں، اس کے سننے سے کانوں کو سکون ملتا ہے، اس کے اوپر نظر ڈالنے سے نظر جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، ہم نے بڑی فضیلتیں پڑھ لی۔ لیکن قرآن مجید نے جب کوئی کام کرنے کا کہا تو مجھے قرآن اچھا نہیں لگا۔ عجیب بات ہے، قرآن مجید کہے کہ کشکول بنا، ہاتھ پھیلا اور ایک رب کے سامنے پھیلا، پھر مجھے قرآن کی فضیلت بھول جائے اور میں ہاتھ کا کشکول بنا کے کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ قرآن مجید کہے اتنی فضیلت، اتنی عظمت، اتنا روب، اتنا مقام، اتنا دبدبا، یہ قبر میں بھی کام آئے، دنیا میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، شفاعت بھی کرے، یہ ساتھ بھی دے۔ لیکن اتنی عظیم چیز کو، اللہ کے کلام کو، رب کی صفت کو چھوڑ کے جب وہ کہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تمہیں جب بھی ضرورت پڑے استعانت کی، مدد کی، تعلق کی، چاہت کی، لینے کی، تو تو اپنی جھولی کو، اپنے دامن کو اپنے رب کے سامنے پھیلا، مگر جب عمل کی باری آئے، قرآن کو ماننے کی باری آئے تو میں فضیلت بھول جاؤں اور کہوں کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، میں پھر اپنی جھولی کو اللہ کی مخلوق کے سامنے پھیلا کر کے بیٹھا رہوں تو پھر قرآن کہاں گیا، اس کے فضائل کہاں گئے، اور اس کے اوپر کرنے والا عمل، یہ اس کی دعوت کہاں گئی، میری انسانیت کہاں گئی، میرا ایمان کہاں گیا؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کون سی چیزیں انسانی معاشرے کو کتاب اللہ پہ عمل کرنے سے روکتی ہیں۔ بھائیو آئیے، قربانی کے دن ہیں اور یہ عید الاضحیٰ ہمارے قریب ہے۔ ہر انسان اپنی ہمت، اپنی طاقت کے مطابق جانور پال کر کے، خرید کر کے ذبح کرنے کی تیاری میں ہے، اور ہر شخص دوسرے کو ملتے ایک ہی بات پوچھتا ہے کہ قربانی لے لی ہے، جانور خرید لیا ہے۔ لیکن آج میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے قربانی کا جانور لیا ہے یا نہیں لیا؟ یہ ایک الگ پہلو ہے۔ اگر ہے تو مبارک ہو، نہیں ہے تو اللہ دے دے، اور پھر جب کریں تو رب قربانی کو قبول فرما لے۔
اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن دوستو یہ قربانی تو پیغام لے کر کے آئی تھی کہ جس قرآن کو تو نے پڑھا ہے، جانا ہے، جس کی آیت کو دیکھ کے فصلی لربک ونحر کہ نماز پہلے پڑھ پھر قربانی کر کا یہ حکم تھا، آج میں قربانی کرنے سے پہلے اتنی قربانی بھی نہیں دے سکا کہ پہلے نماز پڑھ لوں پھر قربانی کر لوں۔ میں نے قربانی تو بڑے ذوق سے کی، چھریاں بڑی تیز کر لی، میں نے بغدے ٹوکے ماشاءاللہ ان کو اچھا خاصا تیز کیا، قصاب سے ملاقات کر لی، خود ذبح کرنے کا ماہر ہو گیا، لیکن کبھی اپنے نفس کو مائل کیا کہ پہلے نماز پھر قربانی۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ قربانی کر لیتا ہوں نماز نہیں پڑھ پاتا؟ آئیے لوٹتے ہیں، ذرا قربانی کی تاریخ میں جاتے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیوں بھائیو اس گاؤں میں بھی سنت ہے نا، مگر یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بکرے کی چھترے کی یہ اکیلی سنت نہیں، انہوں نے تو اور بھی بڑی قربانیاں دی تھی۔ سب سے پہلی چیز جو اس دنیا میں آنے کے بعد رحمان کے درمیان، قرآن کے درمیان، انسان کے درمیان اور اس پہ عمل پیرا ہونے کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو سب سے پہلے بندے کا گھر ہوتا ہے، گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اگر گھر کے اندر ماحول ہے، دادا جی قرآن مجید پڑھنے والے، ترجمہ پڑھنے والے، سننے والے، سنانے والے، عمل کرنے والے اور اذان کہنے والے، اقامت کہنے والے، خود مسجد میں جانے والے، بچوں کو انگلی لگا کر کے پہنچنے والے، تو اس گھر کا ماحول اچھا ہے۔ بچے آنکھ کھولتے ہی مسجد سے مانوس، اللہ کے گھر سے مانوس، کتاب اللہ سے مانوس، اس کو لے کر کے پڑھنے، دیکھنے، پرکھنے والے، عمل کرنے والے، ان کو تلاوتیں بھی آتی ہیں، عمل بھی آتا ہے۔ لیکن اگر کسی گھر میں قرآن مجید باندھ کے غلاف میں لپیٹ کے رسی لگا کر کے رکھا ہوا ہے اور تبھی اٹھایا جاتا ہے جب کسی نے قسم اٹھانی ہوتی ہے، لائیں بھی قرآن میرے سر پہ رکھ دے میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو پھر یہ بچے بھی اسی نوعیت کے رہتے۔ سب سے پہلا وہ ماحول جو بندے کو قرآن مجید کی فضیلت جاننے کے باوجود، گھر میں قرآن ہونے کے باوجود عمل نہیں کرنے دیتا، آگے نہیں بڑھنے دیتا، زندگی کو تبدیل نہیں ہونے دیتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے وہ والد ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں باپ رکاوٹ بن جاتا ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھنی، تو نے مسجد نہیں جانا، تو نے قرآن مجید نہیں کھولنا، تو نے نیکی نہیں کرنی، چل تو پہلے پٹھے پٹھے بڑھیا کر۔ ہمارا ماحول ہے، اور اگر وہ مسجد کی طرف گیا تو ڈانگ سوٹا پکڑ کے آ گیا، مجھاں تیرے پیو نے نوانیاں نے۔ یعنی میں مثالیں نہیں دینا چاہتا، گاؤں اور دیہات کے اندر جو ہم اپنے بچوں سے رویہ رکھتے ہیں، جو ہم لب و لہجہ رکھتے ہیں، جس طریقے میں ان کو کھپائے رکھتے ہیں دن رات، گوڈی پہ یہ کر وہ کر، چارہ کاٹ، اس کو ڈال اس کو ڈال، لے کر کے آ، باندھ کر کے آ، دھوپ چھاؤں، اس کو دو کر کے لا، وہاں پر سپلائی کر کے آ، یہ چیز پہنچا کر کے آ، ہم ان پہ محنت کرتے ہیں، وہ کام کر لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف یہ لوٹنے لگے تو باپ ہی پہلی رکاوٹ بنتا ہے۔ نہ پیو پڑھی نہ دادے پڑھی، پوت ساڈے کتوں سر چ بڑی، تو کیوں پڑھ رہا ہے، کس لیے؟ یہ بغاوت اللہ کے ہاں ما غرک بربک الکریم میں آئے۔ آؤ اگر قربانی کرنے چلے ہو تو جانور بعد میں قربان کرنا، پہلے اس قربانی کو بھی سمجھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے رستے میں باپ رکاوٹ بنا، اللہ کی پہچان میں، رب کی توحید میں، اللہ کی وحدانیت میں، رب کی یکتائی کے اندر جب باپ نے رکاوٹ ڈالی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو ادب کو نہیں چھوڑا، احترام کو نہیں چھوڑا، یا آباتی کو نہیں چھوڑا، دعوت کو نہیں چھوڑا، بات چیت کو نہیں چھوڑا، گفتگو کو نہیں چھوڑا، بات ہوتی رہی، مکاتا نہیں کیا، بائیکاٹ نہیں کیا، دعوت جاری رہی۔ لیکن جب باپ اس قدر رکاوٹ بننے لگا کہ اللہ کی توحید اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے رستے میں آ کر کے کھڑا ہو گیا کہ بیٹا میرا ہو، اللہ کی توحید کو اپنائے اور اتنے الہوں کو چھوڑ کے ایک الہ کی بات کرے، میں تجھے جینے نہیں دوں گا۔
تو بیٹے نے کیا سبق دیا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو، امت کو، دنیا کو؟ اور قرآن مجید نے کیا بتایا کہ اگر رستے میں رکاوٹ مخلوق بنے، باپ بنے اور خالق کے درمیان بنے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، تو پھر رب کی نافرمانی کر کے مخلوق کی نہیں مانی جائے گی بلکہ مخلوق کی نافرمانی کر دی جائے گی اور قربانی کر دی جائے گی، اگرچہ وہ سکا باپ کیوں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اپنے رب اور اپنے رب کی توحید کے لیے قربان کیا کہ نہیں کیا؟ قربان کر ڈالا۔ جی آج آپ فضائل قرآن سننے کے لیے آئے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے والد بڑے اچھے، بڑے نیک، بڑی محنت، بڑی کمائی انہوں نے کی ہے میرے لیے، لیکن اگر وہ میری آخرت، میرے آخرت کے اکاؤنٹ کو بھرنے سے مجھے روکیں، مجھے رب کی قربت سے روکیں، اللہ اللہ کے دین کے رستے میں رکاوٹ بنے، اللہ کے گھر کی طرف نہیں آنے دیں، تو پھر مجھے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ بکرا چترا قربان کر کے کہنا جی میں قربانی کر لی، یا پھر ایسے باپ کو پیار سے دعوت دیتے ہوئے، محبت سے دعوت دیتے ہوئے مان جائے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو اپنے ابو کو سلام کہا جائے گا، قربان کیا جائے گا، یا ساری زندگی یہی کہا جائے گا نہیں جی ساڈا پیو نہیں مانتا؟ بھائی دین کی دعوت بڑی واضح ہے۔ آج دنیا میں اور آپ اپنے والد کی بغاوت رشتے کی وجہ سے کر جائیں، پہلی کی وجہ سے، مرلے کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے، گائے بھینس کی وجہ سے کہ یہ اس نے اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا، میرا بابا نہیں، میں بولتا نہیں، میرا جو اس کے ساتھ الیک سلیک نہیں ہے، میل جول نہیں رکھتا، توڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر رب اور رب کے دین کے لیے کبھی قربانی دے گا تو اللہ اس قربانی کا اجر بھی دے گا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کی ہدایت کے فیصلے رب کر لے اس کو اس کا اب بھی روک نہیں سکتا ہے۔ لہذا آپ بڑا کریم، بڑا عظیم، بڑا مہربان، بڑا اس کا رتبہ، بڑا اس کا مقام، بڑی اس کی شان، بڑی اس کی عزت، میں ادب کروں، میں احترام کروں، سب کچھ کروں، لیکن اللہ کے دین اور رب کی توحید میں رکاوٹ بنے تو قربان کر دوں گا۔ یہی شان ہے مومنوں کی۔ اللہ نے کہا ہے یہ مومن وہ ہوتے ہیں والذین آمنوا، ایمان والوں کی شان یہ ہے اشد حبا للہ، دنیا کی ساری محبتوں کے اوپر اگر ترجیح دیتے ہیں تو اللہ کی محبت کو دیتے ہیں، باقی محبتوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ بھائیوں کبھی دین، حق، شریعت، کتاب اللہ کے مطابق زندگی کو بدلنے میں، تبدیل کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے اپنا ہی گھر، تو کیا اپنے گھر کو، 5 مرلے کو، 4 مرلے کو، ایک حویلی کو، ایک جو ہمارے ہاں احاطے ہیں، ان کو لے کر کے میں گلے لگا کر کے بیٹھا رہوں، رب کے دین کو قربان کر دوں، شریعت قربان کر دوں، اللہ کے نظام کو چھوڑ دوں؟ یہ قبر میں میرے ساتھ جائے گا، میرا مکان ساتھ نہیں جانے والا، اینٹیں ساتھ نہیں جانے والی، میرا احاطہ ساتھ نہیں جانے والا، تو پھر اس مکان کو ہی کیوں نہیں قربان کیا جائے؟ کیا ہم اس مکان کو قربان نہیں کرتے؟ بیٹے کی شادی ہو گئی، ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا، وراثتی مکان ہے، اچانک کیا ہوا؟ بیوی آئی، بات چیت چلی اور گھر کے اندر کلیش ہوا، جھگڑا ہوا، یہ حصہ میرا ہے وہ اس کا ہے، میں نے مرضی سے رہنا ہے، میں نے سیپریٹ، الگ تنہا رہنا ہے۔ باپ نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، ماں نے کہا ایسے نہیں ہوگا۔ اب بیوی کے ساتھ مل کے، ماں باپ کو چھوڑ کے، جنم بھومی کو چھوڑ کے، پیدا ہونے والے گھر کو چھوڑ کے کہیں دوسرے گاؤں یا باہر شہر میں جا کر کے کرائے کا چھوٹا سا مکان لے کے رہ لیتا ہے کہ نہیں رہتا؟ کون کر رہا ہے؟ یہی انسان کر رہا ہے، بچہ کر رہا ہے۔ ماں کو چھوڑ گیا، باپ کو چھوڑ گیا، بہنوں کو چھوڑ گیا، یار دوست چھوڑ گیا، اپنا علاقہ اور اپنا گاؤں چھوڑ گیا، وہ زمینیں چھوڑ گیا۔ کیوں چلا گیا؟ وہاں جا کر کے تگاری کرنے لگا، مزدوری کرنے لگا۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ تو فلاں کا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، تیری اپنی زمین ہے، تو ذمہ دار ہے، تیرا اپنا گھر ہے، کرائے کے مکان میں کیوں بیٹھا ہے؟
پھر سارے رونے روتا ہے، ابے نے یوں کیا، اماں نے یوں کیا، میرے سے بس نہیں چلا، میں چھوڑ آیا۔ کوئی اگر دنیا کے لیے تو نے یہ اپنا گھر مکان چھوڑ دیا تو رب کے دین کے لیے کبھی چھوڑنا پڑے تو تب بھی اس کو رکاوٹ نہیں بننے دیا کر، جی میرا یہ مسئلہ ہے، میری وراثت کا مسئلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو والد نے گھر سے نکالا، کہا گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ حضرات گھر کو چھوڑنا کتنا مشکل، کتنی بڑی قربانی، ان سے پوچھو جن کے سیلاب آیا، گھر جو ہے وہ مٹ گئے، ملیا میٹ ہو گئے اور زمین برد ہو گئے، دریا برد ہو گئے، آج ان کا نشان نہیں، آج ان کے پاس چھت نہیں جو کل چھت کے نیچے تھے۔ گھر سے نکلنا کتنا مشکل اور اپنے سامان کے بغیر ہونا کتنا مشکل، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ اور اللہ کی توحید کے رستے میں رکاوٹ بنتے دکھا کہ یہ باپ کا گھر رکاوٹ بن رہا ہے، کہا ابو جان آپ کو بھی سلام، آپ کے گھر کو بھی سلام۔ پیغام دیا کہ صرف بکرا چترا قربانی کر دینا، ذبح کر دینا میری سنت نہیں، بلکہ میرا طریقہ، میری سنت، میرا رویہ، میرا وتیرہ، میرا عمل، میری سیرت اور میرا اخلاق، میرا انداز، میرے آداب، میرا دین، اللہ کی طرف سے پیغام، اور میرا میسج یہ ہے کہ لوگوں اگر گھر بھی رکاوٹ بنے تو قربان کر دیا جائے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور سبق سکھایا اور قربانی۔ یارو قرآن دل بدلتا ہے، کتاب انقلاب ہے، سیرت ابراہیمی کی دعوت قدم قدم پہ موجود ہے۔ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ حنیف تھے کیا معنی ہے حنیفن؟ معنی یہ ہے کہ احنف لنگڑے کو کہتے ہیں۔ لنگڑا آدمی کبھی بھی جس طرف اس کی ٹانگ چھوٹی ہے دوسری طرف نہیں لنگڑا سکتا، اس کا جھکاؤ جدھر کو ہے ادھر کو ہی رہے گا، دوسری طرف نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام کا جھکاؤ اپنے رب کی طرف تھا، ساری دنیا بھی دوسری طرف جھکاتی رہی مگر ابراہیم علیہ السلام نہیں جھکے۔ یہ ہے کتاب اللہ، یہ ہے قرآن، یہ ہے اس کا فضل، یہ ہے اس کی فضیلت، یہ ہے دنیا کے اندر تبدیلی اور چینج کہ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، تیرا جھکاؤ تیرے رب کی طرف، میلان رب کی طرف، تعلق رب کے ساتھ، مودت رب کے ساتھ، محبت اور پیار سب سے زیادہ رب کے ساتھ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں ایک اور چیز رکاوٹ بنی مگر قربان کر دی، اور وہ چیز تھی پیشہ۔ پیشہ قربان کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، خود پیشے روز روز نہیں بدلی دے۔ یہ شہر میں جا کر کے کچھ ریڑھی پھل کی لگانے لگا اور ابو کو آ کے کہتا ہے ابو شہر میں یہ 5 مرلے جگہ مل رہی ہے تو کچھ جگہ یہاں سے پہلی بیچ کے خرید دیں، کل کو ڈبل ریٹ ہو جائے گا۔ باپ بڑا عقل مند ہے، کہندا پت اپنا پیشہ وائی کرنی ہے تے بگے ویچ کے ایکڑ ویچ کے مرلے نہیں لئی دے، یہ پھلاں دیا ریڑیاں تیرے کام نہیں آنیاں۔ یہ جملے ہم بولتے ہیں، بڑے عقل مند ہوتے ہیں۔ پیشہ ہے، کھیتی باڑی ہے، زراعت ہے، تجارت ہے، جو پیشے میں جو لگا ہوا نہیں چھوڑ پاتا۔ یاد رہے ابراہیم علیہ السلام کے رستے میں پیشہ رکاوٹ بنا، اور پیشہ کیا تھا کہ باپ گھڑتے تھے، بیٹا اٹھاتا تھا جا کے مارکیٹ میں بیچتا تھا، اور خدا بنائے جاتے تھے، مہنگے بکتے تھے، مال آتا تھا، پیسہ آتا تھا، دولت آتی تھی، جمع پونجی اکٹھی ہوتی تھی، اور جمع پونجی، مال، دولت، پیسے کی قربانی، پیشے کی قربانی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان، اللہ کی توحید اور میرے درمیان، میرے ایمان اور عقیدے کے درمیان رکاوٹ پیشہ بن رہا ہے، مال بن رہا ہے، دولت بن رہی ہے، پیسہ بن رہا ہے، قربان کیا کہ نہیں کیا، چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ہم دنیا کی خاطر بڑے پیشے بدلتے ہیں، جب مجبور ہو جاتے ہیں تو بدل لیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ فیصل آباد کے اندر یا آپ کی سمندری میں یہ جتنی بڑی بڑی جوتوں کی دکانیں ہیں یہ سارے موچی ہیں؟ یہ موچی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کس کس بڑے بڑے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ حالات کو دیکھ کے، ضرورت کو دیکھ کے، تقاضوں کو دیکھ کے، ڈیمانڈ کو دیکھ کے، وقت کو دیکھ کے انہوں نے پیشے بدلے ہیں۔ اگر دنیا کے لیے پیشہ بدلا جا سکتا ہے تو لوگوں جو پیشہ رب کے رستے میں رکاوٹ بنے اسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بھاجی کی کریے، میں تو مننی ہوں، میری مجبوری ہے، میں جو اس طرح پڑیا انہیں تو میرے کو آنا، میں نہ ہی ہوں کی کرا۔
بھائی تو دنیا کی خاطر پیشے بدل سکتا ہے، رب کے دین کے لیے، نبی کے لیے، سنت کے لیے، سنت کی حفاظت کے لیے، کتاب اللہ کی فضائل کو تو نے پڑھے کہ یہ دل بدلتا ہے، دین بدلتا ہے، دنیا بدلتا ہے، حالات بدلتا ہے، خیالات بدلتا ہے، نظریات بدلتا ہے۔ یہ بکریوں کو چرانے والوں کو اٹھا کر کے بادشاہ وقت بنا دیتا ہے، لیکن تبھی بناتا ہے جب وہ سوچ بدلتے ہیں، انداز بدلتے ہیں، تبھی جا کر کے تبدیلی آتی ہے۔ آئیے یہ کتاب اللہ نے تبدیلی دی، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کے دین، دل، دنیا، دماغ، معاملات کو اچھائی کی طرف اٹھا کے لاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک قربانی یہ بھی دی کہ پیشے کو قربان کیا۔ اور پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا پیشہ دنیا میں سب سے مہنگا پیشہ تھا۔ دنیا کے خدا بنانا، الہ بنانا اور مہنگے ترین بکنا۔ آپ ذرا انڈیا میں چلے جائیں، اپنے ہمسائے پڑوسی ملک میں، وہاں جب مورتیاں بکتی ہیں تو کتنا کتنا ریٹ لگتا ہے۔ وہ ان کے الہ بنا رہا ہے، گاڈ میکر ہے، خدا بناتا ہے، ان کے بت گھڑتا ہے، لیکن پیشہ قربان کر ڈالا۔ جس دن بیٹا باپ سے پیشے میں باغی ہو جائے نا، پیو نال حلوا نہ جاوے تو گھر آن کے بیبے دی خیر نہیں ہوتی۔ تو سرے چڑھایا ہے، تو ایڈا کیتا ہے، میں کلا حلوا بابا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اکیلے نے چارہ کاٹا، گھاس کاٹی، اکیلے نے جانوروں کو یہ وہ سارا کچھ کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ بیٹا باغی ہو رہا ہے اور پیشے سے اور قربان کر دی ہے، تو سب سے پہلے کن کو کہا جاتا ہے؟ عمومی طور پہ ننیال کو۔ نانکیاں دا بندہ لاڈلا ہوندا ہے، ننیال بلائے گئے، رشتہ دار بلائے گئے، چچے تائے بلائے گئے، یارو میرے سے نہیں سمجھ رہا تم سمجھاؤ۔ بڑے بڑے آئے سمجھانے کے لیے، اپنی برادری، قبیلہ، رشتہ دار چل کر کے آئے، ابراہیم کیا ہو گیا ہے؟ کہا ہوا تو کچھ نہیں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے مجھے اس کا باغی بنایا جا رہا ہے، یاد رکھو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، باقی سب چھوڑ سکتا ہوں۔ قربانی دی رشتہ داروں کی کہ نہیں؟ اور ہم رشتہ داریاں قربان کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے۔ رشتہ نہ ملے، تیرے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ ہمیں کوئی زمین تبدیل کروانی ہو وہ نہ کرے، تیری میری نہیں بڑھنی، ہم چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، زندگی بھر کے لیے نہیں بولتے۔ اور یارو اگر رشتے کو قربان کرنا ہے اللہ کے لیے، رب کے دین کے لیے قربان کیا جائے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی قربانی دی ابراہیم علیہ السلام نے، یاروں کی، دوستوں کی۔ یار نہ مارے، مارے یار دی یاری ہو، یار نہیں کبھی مارتا، لیکن یار کی یاری منہ ملازہ جو ہوتا ہے، تعلق، محبت، مودت جو ہوتی ہے، یہ انسان کو سر نہیں اٹھانے دیتی۔ اور رشتہ داروں سے بھی بڑا ہتھیار اگلا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا نہیں مان رہا تو اس کے یاروں دوستوں کو کہا جائے، وہ اس کو جو بات منوا لیتے ہیں وہ رشتہ دار بھی نہیں منوا سکتے۔ معاملہ یاروں میں چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے یار دوست احباب کو کہا گیا کہ ابراہیم بگڑ گیا، یارو اس کی خبر لو، خیال لو۔ یار دوستوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے ابراہیم، کہا جی، کہا آؤ میلے پہ چلتے ہیں، اکیلے بیٹھے ہو، سر نیچے کر کے، کیا ہوا ہے؟ والد ناراض ہو گئے ہیں، گھر سے نکال دیا ہے، رشتہ دار ناراض ہو گئے ہیں، کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ آج کل تیرے حالات ٹھیک نہیں جا رہے، چل چھوڑ، چلتے ہیں تھوڑی دیر میلے میں ہنس کھیل لیں گے۔ کیا کہا؟ یارو مجھے وہ یاری گوارا نہیں ہے، وہ دوستانہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے جو مجھے رب کے آستانے سے ہٹا کر کے ایسی جگہوں پہ لے کر کے جائے کہ جہاں میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ انی سکیم، جاؤ میں بیمار ہوں، میں نہیں آنے والا۔ یاری کی بھی قربانی دے دی۔ آج ہم کتنے یار ہیں جو پرانے ہوتے تھے، چھوڑ دیے دنیا کے لیے، مال کے لیے، مفاد کے لیے، دولت کے لیے، رشتے کے لیے، یا بیرون ملک سفر کے لیے، لیکن جب رب کے دین کے لیے یاری، یارانہ، دوستانہ، یا کمپنی، یا اپنا ماحول، یا اپنا معاشرہ، یا اپنا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، تعلق داریاں چھوڑنی پڑ جائیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، جانور بڑی جلدی ذبح کر لیتے ہیں۔ لیکن پیغام دیا ابراہیم علیہ السلام نے، آؤ اللہ کی کتاب ہے، بڑی بڑی فضیلتیں پڑھی سنی ہوں گی، یہ فضیلت بھی کبھی پڑھو کہ کتاب اللہ کی یہ فضیلت ہے، اگر انسان اس کو اپنے دل میں جگہ دے دے تو یہ دل داروں کی بھی قربانی کروا دیتی ہے اس کے لیے جس نے دل دیا ہوتا ہے، اس اللہ کے لیے۔ اگلا مسئلہ بنا، ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں عہدہ آیا۔ عہدہ جو ہوتا ہے نا، یا اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ جاب،
یا بندے کی نوکری، اس کو قربان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور خصوصاً کرسی مل رہی ہو، ابھی تو نہیں ملی تو اتنے پاپڑ بیلے جا رہے ہوتے ہیں، کرسی کی تلاش ہوتی ہے، مجھے مل جائے مجھے مل جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا عہدہ اپنے معاشرے میں کیا تھا؟ وزیر مذہبی امور۔ کس چیز کے وزیر بن سکتے تھے؟ مذہبی امور کے۔ ہمارے ملتان کے ایک بزرگوں کا بیٹا وزیر اعظم سابقہ جو تھے، ان کے دور حکومت میں وزیر مذہبی امور رہا کہ نہیں رہا؟ پچھلے حجوں میں جو معاملات ہوئے آپ نے نام تو سنا ہوگا۔ شہر ملتان سے تعلق رکھنے والے کیوں بنائے گئے وزیر مذہبی امور؟ کہ جناب بزرگوں کے بیٹے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ جو قوم کے خدا بناتا ہے، گاڈ میکر ہے، الہ بناتا ہے، ان کے معبود بناتا ہے۔ ایک انگلی کے اشارے پہ بیٹا وزیر مذہبی امور بن سکتا تھا کہ نہیں؟ کتنا بڑا پروٹوکول، کتنا بڑا عہدہ، آگے پیچھے گاڑیاں، گاڑیوں پہ جھنڈے، جناب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا مزے کی بات ہے، سب کچھ مل سکتا تھا۔ بلایا گیا، ٹیبل ٹاک کی گئی، اور کہا گیا کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو، اتنے بڑے عہدے کو لات مار رہے ہو، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، کچھ کمپرومائز کرو، کچھ اپنے آپ کو لائٹ کرو، ہلکا کرو، ہم تمہارے کو یہ والا عہدہ دے دیں گے۔ کہا کیا بات کرتے ہو، تمہارے ایسے عہدوں کو میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ تبھی تو نمرود بحث میں پڑا تھا۔ کہا ابراہیم وجہ کیا ہے، تو کیا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا رب ہی زندگی دیتا ہے، میرا رب ہی مارتا ہے، تو مان لے میں تیرا ہو جاؤں، اگر تو نہیں مانے گا تو تیری میری نہیں بنے گی۔ نمرود بگڑا اور کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا یار یہ بھی کوئی کام ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ جیل میں جو موت کا قیدی تھا اور اس کے لیے سزائے موت تھی، اسے کہاں آزاد کر دیا جائے، اور ایک رہ جاتے آدمی کو جس کے اوپر کوئی کیس نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی جرم نہیں، اس کو مار دیا، کہا یہ تو میں نے کر دیا۔ مرے ہوئے کو میں نے زندگی دے دی، اور جس کی زندگی تھی اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس کو میں نے موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پرواہ نہیں کی اور کیا کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے لے کر کے آ، وہاں اس کو دانت کھٹے کر کے، اللہ کی توحید کو غالب کر کے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر کے، رستے میں وقت کی حکومت بھی رکاوٹ بنی تو قربان کر دی۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم حکومت کو قربان نہیں کر پاتے، دین قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے معاملات، دین، شریعت، حقیقت، یہ ساری چیزیں ہم قربان کر دیتے ہیں، لیکن حکومت مل جائے، جیسے بھی ملے، ادھر مل رہی ہے لیکن جوتے کی نوک پہ ہے، قربانی کر دی ہے۔ حضرات پھر قوم اور ایک چیز لے کر کے آئی، کہنے لگے ابراہیم کو تھوڑا سا ڈراؤ اس کو۔ کہا کیسے ڈرے گا؟ کہا ابراہیم تو نہیں بچے گا۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا کہ یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج ہمارے رب ہیں، اگر وہ ناراض ہو گئے تو تیرا کیا بچے گا، تیرا تو سارا کچھ تباہ برباد ہو جائے گا۔ کہنے لگے آؤ بات کرو، دیکھتا ہوں۔ رات ہوئی، ستارے دیکھے، کہا یہ رب ڈوب گئے۔ کہنے لگے جو ڈوب جائے وہ میرا رب کیسے؟ پھر بولے یہ چاند، جب وہ بھی ڈوبا تو کہا یہ میرا رب کیسے؟ کہا دن چڑھا سورج کو دیکھو یہ بڑا ہے، جب وہ بھی ڈوب گیا کہا جو بے نور ہو جائے وہ میرا رب کیسے؟ ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں، کب دن میرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں، یہ میرا کچھ نہیں کرنے والے، یہ میرے رب نہیں ہے، یہ میرے الہ نہیں ہے، یہ میرے معبود نہیں ہے۔ قوم کے نظریات کو، بنیادی عقائد کو قربان کرنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دیا اور سبق دیا کہ اگر عقیدہ غلط ہو تو اسے قربان کر دیا جائے گا، بے شک وہ سامنے کیوں نہیں دکھ رہا، وہ چاند ہے، وہ ستارہ ہے، وہ سورج۔ قوم نے ایک اور پینترا بدلا اور کہنے لگے کہ ابراہیم دیکھو، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے وڈیرے، ان کی مورت، ان کے مجسمے، ان کی صورتیں، ان کی شکلیں، یہ ان کے بت پڑے ہوئے ہیں معبد خانے میں، اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، بزرگوں کی بے ادبی نہیں کرو۔ تو ابو کا جو ہے نہیں ماننے والا بنا، رشتہ داروں کو چھوڑ گیا، قوم حکومت کو چھوڑ گیا، یار دوست احباب چھوڑ گیا، تو نے چاند ستاروں کو رد کر دیا۔ لیکن یہ جو مورتیاں ہیں یہ زندگیاں بدلتی ہیں، حالات بدلتی ہیں، خیال رکھتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، تیرا بچے گا کچھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لے چلو،
جب لے کر کے گئے نا تو بتانے لگے یہ قسمت بدلتا ہے، یہ زندگی بدلتا ہے، یہ بارش دیتا ہے، یہ بندے کے حالات بدل دیتا ہے۔ دیکھا ہاتھ لگا کے تو پتھر کے ہیں تو کیا بولے، کہنے لگے یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے، اور تم نے جہاں رکھے ہوئے ہیں یہ ہل نہیں سکتے۔ کہا ٹھہرو ایک منٹ، جا کر کے کھانا لے کر کے آئے، ایک ایک کے سامنے رکھا اور کہنے لگے یار کھاؤ، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں کھاتے؟ اور منہ ہلا لو، اچھا نہیں لگ رہا، میرا لایا ہوا ڈش پسند نہیں، جو تمہیں اچھی ہے وہ بتا دو، یا ساری ہلا دو کہ ہمیں کھانا نہیں، تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم بولتے بھی نہیں، تم منہ کھولتے بھی نہیں۔ قوم کو سمجھایا، قوم کی سمجھ میں نہیں آیا، لوگ نکلے، کھانا وہیں پہ رکھ کے کلہاڑا پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بتا دیا کہ یہ میرا کیا بگاڑ لے گئے، یہ نفع اور نقصان کے مالک ہوتے تو اپنا دفاع کرتے، اپنی حفاظت کرتے۔ کلہاڑا بڑے کے کندھے پہ رکھا، قوم آئی، حالت دیکھی، علاقے ٹوٹے ہوئے، ایک منٹ کے لیے رکے اور کہنے لگے کہ تمہارے الہوں کی یہ درگت بنائی تو کس نے، ٹکڑے کیے تو کس نے؟ کہنے لگے وہی ابراہیم، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، کہنے لگے یار یہ تمہارا بڑا الہ موجود تھا، اس سے پوچھو، اس نے چھوٹوں کی حفاظت کرنی تھی، کہیں یہ لڑکے ان کو خود تو نہیں ٹکڑے کر بیٹھا، کیونکہ گھر کے وڈیرے کئی دفعہ اپنوں کو ہی مار کے اپنے گھر میں دبا دیتے ہیں، یہ تمہارے الہ کا کام ہوگا۔ کہنے لگے ابراہیم ذرا عقل کر بھلا، یہ کلہاڑا چلا سکتا ہے؟ کہا جو کلہاڑا چلا نہیں سکتا، جو اپنوں کو بچا نہیں سکتا، جو الہوں کو بچا نہیں سکتا، وہ تمہاری حفاظت خاک کرے گا، وہ تمہاری حفاظت خاک کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ لکیر کے فقیر پھر بھی نہ سمجھے، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، ان کے ہاتھ ٹکڑے ہوئے پڑے، سامنے دیکھو، قربان کیے کہ نہیں؟ معبود قربان کر دیے، نظریات قربان کر دیے، حکومت قربان کر دی، پیشہ قربان کر دیا، مال کی قربانی دے دی، دہاڑی کی قربانی دے دی، گھر کی قربانی دے دی، رشتہ داروں کی قربانی دے دی، یاروں کی قربانی دے دی، باپ کو بھی قربان کر دیا، اللہ کی توحید میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ قوم کھڑی ہو گئی، جلوس نکلے، احتجاج ہوا، اور حکومت نے فیصلہ لیا کہ بہت بڑی بلڈنگ بنا کے اس کے اندر اتنی آگ جلاؤ، اتنی آگ جلاؤ، اتنی جلاؤ کہ اس کو ابراہیم کو پھینکو اور اس کی ہڈیاں تلک جو ہیں وہ جل جائیں، سرما بنا کے ہوا میں اڑا دو اور عبرت کا نشاں بنا دو کہ تمہارے الہوں کو یا تمہارے بنیادی عقیدے کو جو چیلنج کرے اور اللہ کی توحید کو اپنائے اسے دنیا میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ کہا تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ آسمان سے آگ بنانے والے کا حکم آیا، یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کیا وہ سامنے ہے، لیکن اپنی جان حوالے کر دی، جان کی قربانی دینی پڑی تو روئے نہیں، کرلائے نہیں، تڑپے نہیں، چیخے نہیں، کمپرومائز نہیں، مجھے کچھ نہیں کہو، میں اللہ کے دین کو نہیں کہتا، میں توحید کی دعوت نہیں دیتا۔ کہا جلانا ہے جلا ڈالو، لیکن میں رب کی توحید کو دامن سے چھوڑوں یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ آج ہمیں رستے میں کانٹا چبھنے لگے، رکاوٹ بن جائے، کوئی راستہ نہیں دیتا ہے، ہم جو ہے اللہ کے دین کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، جی کوئی بات نہیں، کیا کریں جی مجبوری ہے، کیا کریں جی مجبوری ہے۔ اللہ اکبر، ایک اور مجبوری بنی، بیوی کی قربانی۔ بیوی کی قربانی، بڈھی کی قربانی دینی بڑی اوکھی ہے۔ کیوں بزرگوں؟ ہم بچوں سے تو یہ قربانی مانگتے ہیں، پوت بیبے اور نیلا بڑی، بڑھیاں بڑیاں، نینو چھاڑے نو طلاق دے، فارغ کر، آپ تو نہیں چھوڑ رہا، اسے سے چھڑوا رہا ہے۔ بیوی کی قربانی دینی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ پتہ ہے بیوی کے لیے ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں؟ ابا جی کو چھوڑ جاتے ہیں کہ نہیں، بلکہ بدتمیزی کر کے بول کے چلے جاتے ہیں، ساتھ بیوی کا دے رہا ہوتا ہے۔ اماں کو بول کے چھوڑ جاتا ہے، بہنوں کے خلاف بولتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں؟ آخر کہاں چلا جاتا ہے؟ سسرال۔ کوئی یار محسوس نہیں کر رہا، چلا گیا، ایک شہر سے دوسرے شہر چلا گیا، گاؤں سے دوسرے گھر چلا گیا۔ کیوں کیا ہے؟ بیوی ساتھ ساتھ ہے، بیوی کی قربانی دینی بڑی مشکل ہوتی ہے،
لیکن ابراہیم علیہ السلام سے جب رب نے یہ قربانی مانگی تو بیوی کو بھی قربان کیا، اور بیوی کی قربانی دینی اس وقت بڑی مشکل ہوتی ہے جب بچہ چھوٹا سا ہو اور اس بچے کو مانگ مانگ کے لیا ہو، 80 سال گزر گئے ہوں رب حب لی من الصالحین کہتے ہوئے، اور پھر ملا ہو۔ حضرات چھوٹی عمر میں بچے کو قربان کرنا، اور پہلا ہو، چھوٹی کا ہو، ابتدائی ہو، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ بندہ سارے رشتے توڑ دیتا ہے کہ میرا خون، میرا بچہ، میری نسل۔ آج آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں اس کو چھوڑوں۔ رب نے قربانی مانگی، اس وادی میں چھوڑا جہاں پانی بھی نہیں، جہاں سپر سٹور بھی نہیں، جنرل سٹور بھی نہیں، خشک دودھ کا ڈبہ بھی نہیں، کوئی گائے بھینس بھی نہیں، فریش ملک بھی نہیں، کوئی دودھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، وہاں جا کے قربانی دی، لوٹ کے دیکھا، اللہ اکبر، نکلے۔ حضرات پیغام دیا دنیا کو کہ اگر رب اور اللہ قربانی مانگ لے، رب کے رستے میں بیوی رکاوٹ کسی وجہ سے بننے لگے، رکاوٹ نہیں بنایا جائے گا، قربان کر دیا جائے گا۔ چھوٹا دودھ پیتا بچہ بلکتا تڑپتا روتا ہوا اگر وہ بھی رستے میں حائل ہو، قربان کر دیا جائے گا۔ آج حج کیوں ہے، طواف کیوں ہو رہا ہے، حضرات صفا مروہ کی سعی کیوں ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو بتانے کے لیے کہ جب اماں حاجرہ دوڑی تھی، بچہ تڑپا تھا، بلکا تھا، رویا تھا، دودھ نہیں تھا، چھاتیاں خشک تھی، اور اس کے لیے کبھی صفا کبھی مروہ۔ حضرات یہ چکر کیوں لگے تھے؟ بتانے کے لیے کہ اللہ کے بندے ان چیزوں پہ نظر نہیں رکھتے، ان کی نظر اپنے الہ کے اوپر ہوتی ہے۔ پھر ایک اور قربانی مانگی گئی، ملک کی قربانی۔ حضرات ملک سے، دیش سے پردیس میں چلے جانا، قدر ملک کی اس سے پوچھئے جو پردیسی ہے، جو جلا وطن ہو گیا ہے۔ کبھی نواز شریف سے پوچھنا پاکستان کی قدر کیا ہے، کیا حالات تھے جب باہر تھے، کیا کیفیت تھی۔ ملک پیارا ہوتا ہے، چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ حکومت وقت نے ملک کی قربانی مانگی کہ نہیں، جلا وطن کیا، کہا کر دو کوئی بات نہیں، لیکن رب کا دین نہیں چھوٹے گا۔ اور حضرات چلتے 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 گنتے جائیے ذرا انگلیوں کے اوپر کتنی قربانیاں آئیں۔ باپ رستے میں رکاوٹ، قربان، رشتہ دار وہ بھی قربان، قوم وہ بھی قربان، یار وہ بھی قربان، گھر وہ بھی قربان، پیشہ رکاوٹ بنا وہ بھی قربان، مال پیسہ بنا وہ بھی قربان، دہاڑی بنی وہ بھی قربان۔ حضرات حکومت بھی قربان، عہدہ بھی قربان، اپنی جان بھی قربان، معبود بھی قربان، اور بنیادی نظریات بھی قربان۔ ان قربانیوں سے بڑھتے ہوئے حضرات وطن بھی قربان، بیوی بھی قربان، بیٹا چھوٹا وہ بھی قربان۔ اور جب وہ انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے کا سہارا بنا بوڑھے باپ کا، اللہ نے اب قربانی مانگی، اور باپ بیٹے سے کہنے لگا کہ بیٹے، میں نے منام میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور بیٹا کیا کہتا ہے، افعل ما تؤمر، ابو جان جو حکم ملا ہے اس کو پورا کرو، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ اللہ اکبر، بیٹے کو لٹا لیا گیا، باپ جو ہے تیار ہوا ذبح کرنے کے لیے، 16 قربانیاں دے چکا، تیار ہے۔ آسمان سے رب نے پھر جنت سے مینڈا اتارا، 17ویں قربانی تھی۔ ہمیں یہ قربانی بڑی اچھی لگی، پہلی 16 قربانیاں کوئی اور دے گا؟ سوچئے ذرا، قرآن ساری زندگی پڑھتے رہے، اونٹ پہ اونٹ نہر کرتے رہے، گائے کٹا بچہ کچھ نہیں چھوڑے، جو ہاتھ میں آئے اس پہ چھری چلا ڈالیں، لیکن جب اپنے نفس کی بات آئے، زندگی کو بدلنے کی بات آئے، رسم و رواج کے گلے پہ چھری چلانے کی بات آئے، شرک کے گلے پہ چھری چلانے کی بات آئے، اللہ کی بغاوت کے گلے کو قربان، اس پہ چھری رکھے قربان کرنے کی باری آئے، عزیز و اقارب، خون، رشتہ دار، گھر بار، مال دولت، جمع پونجیاں قربان کرنے کی باری آئے، تو ہم اللہ کو جھنڈی کروا جائیں، دھوکہ دے جائیں، چھوڑ جائیں، بغاوت کر جائیں۔ لیکن بکرا جو ہے وہ آگے بڑھ کے 2 4 میں 4 قربانیاں، میں بے بے بھی کر رہے ہیں، ابے بشتی اللہ فوت ہو گیا، میں وہ بھی قربانی کر رہے ہیں۔ یہ قربانیاں اصل میں دوسرے کے گلے پہ چھری چلانے والی بات ہے، وہ تو آسان ہے۔ حضرات اپنی خواہشات ان کے گلے پہ کبھی چھری چلائیں، اور اپنے خالص عقیدے کو لیں، اللہ کی توحید کو لیں، دین کو، شریعت کو لیں، اور کتاب اللہ کو سینے سے لگائیں، اس کی تعلیمات کو اپنائیں، جو کرنے کا کہے وہ کر ڈالیں، جہاں سے رکنے کا کہیں وہاں سے رک جائیں، اپنے آپ کا تزکیہ کریں۔ اللہ کی قسم پھر ہر چیز کا مزہ آئے گا، پھر کلمے کا بھی مزہ، لا الہ الا اللہ،
پھر شہادت کا بھی مزہ، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پھر قیام کا بھی مزہ کہ اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات پھر رکوع کا بھی مزہ آئے، سبحان ربی العظیم، پھر زمین پہ سر رکھ کے سجدہ کرنے اور گڑ گڑانے کا بھی مزہ آئے۔ تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے۔ یہ تبدیلی جب زندگی میں آئے گی تو پھر بندے کی فضیلت کیا ہوتی ہے۔ اکیلے ابراہیم کو بھی اللہ کہتے ہیں یہ میرا پوری امت ہے۔ دوستو بزرگوں، ہم سننے کے بڑے ماہر ہو گئے، بڑی لہتے کے ساتھ، شعلہ بیانیوں کے ساتھ بڑے ترنم سے ہم باتیں سن لیتے ہیں اور پھر فیصلے بھی کر لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ تقریر بڑی زبردست رہی۔ کیا کہنے مولانا کے، او بھائی مولانا کے کیا کہنے، میں خود کیا ہوں، میرے اندر کیا تبدیلی آئی، میرے کیا کہنے، میں نے یہ سن کے اپنے اندر کیا فیصلہ لیا، کون سا میں نے جو ہے یو ٹرن لیا، کیا میں غلط کرتا تھا اس کو چھوڑنے کا فیصلہ لیا، کیا میں صحیح کرتا تھا اس کے اوپر میں نے ڈٹ جانے کا فیصلہ لیا، میں کہاں پر غلط تھا میں نے اپنی غلطی مانی، کہاں پر میں صحیح تھا میں نے اس کے اوپر اپنے رب کا شکر کیا۔ میرے پاس توحید کی دولت تھی کہ نہیں تھی، اگر تھی تو الحمدللہ میں نے دوسروں کو اس کی دعوت دی کہ نہیں دی، اگر نہیں دی تو کیا میں نے سوچا کہ میں آج کے بعد اللہ کا ہو کر کے رہوں گا۔ جس دن یہ چیزیں ہم نے سوچنی شروع کر دی، کتاب اللہ کی فضیلت، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ فضیلت ہے اللہ کی کتاب کی کہ یہ کچھ قوموں کو اٹھاتی ہے تحت الثری کی پستیوں سے اٹھا کر کے وہ جنت العلا اور جنت الفردوس کی بلندیوں پہ لے جاتی ہے۔ اور اس کتاب کو جس نے پیچھے پھینکا، رد کر دیا، دھتکار دیا، لفظوں میں رکھا، کلموں میں رکھا اور چومنے پہ رکھا، غلافوں میں باندھ کے رکھا، یہ سر پہ اٹھانے تویزوں کے لیے رکھا، اس سے لوگوں کے لیے یہ کتاب ذلت اور رسوائی کا سبب بھی بنتی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہمیں اس کتاب سے ہدایت لینی ہوگی کیونکہ یہ کتاب حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، یہ ہدایت کا کاشن ہے، یہ راستے کی اونچ نیچ دکھاتی ہے۔ سڑک پہ کہاں موڑ ہے بورڈ لگا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے آگے موڑ ہے، کہاں پل ہے جگہ تنگ ہے، کہاں اوور ٹیک کرنا ہے نہیں کرنا، سڑک کے کنارے اشارے بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وبینات من الہدی، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہر رستے کی اونچ نیچ اور مشکل کو بتاتی ہے، یہ کام کرو یہ نہیں کرو، یہاں سپیڈ بڑھا لو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، یہاں اپنے قدم روک لو، یہاں آگے بڑھ جاؤ، یہاں قریب نہیں جانا، لا تقربوا الزنا، یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، اقیموا الصلاۃ، یہاں پہ جو ہے جھک جاؤ، ورکعوا الراکعین، یہاں پہ زمین پہ گر جاؤ، ہاں واسجد واقترب، یہ چیزیں جب ہم کتاب کو دیکھ کے اپنی زندگی کی کتاب اور نصاب میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی مبارک ہوگی اور انہیں ہی آواز دی جائے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر رب سے بھی رشتہ مضبوط اور اچھا ہو جائے گا، مخلوق کے ساتھ بھی رشتہ اچھا اور مضبوط ہو جائے گا، کہاں رشتہ رکھنا ہے اس کی پہچان ہو جائے گی، کہاں رشتہ توڑنا ہے اور اس میں دنیا اور آخرت کے مفاد اور اللہ اور اس کے دین اور محبت الولاء والبراء کو مد نظر رکھ کر کے چلنا ہے، پھر الزام نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ صلہ رحمی کو توڑنے کے نتیجے میں پکڑیں گے نہیں بلکہ آپ کا اور میرا خیال رکھیں گے، حفاظتیں فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن تو بہت عظیم ہے، ہمیں اس پہ عمل کر کے عظیم بننے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما۔ یہ سوال ہے کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو یا عیسائی کو دے سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ بھائیو کھلے لفظوں میں بڑی اچھی طرح یہ بات سن بھی لیں سمجھ بھی لیں، جہاں شریعت پابندی لگائے وہاں ہم پابندی کریں گے، جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ مسلمانوں سے ہی لی جائے گی اور مسلمانوں کو ہی دی جائے گی۔ زکوٰۃ جو ہے مسلمانوں کے جو غنی لوگ ہیں ان سے لی جائے گی اور انہی کے غریبوں کو دی جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ مؤلفۃ القلوب جو اسلام لائے ہیں، رستے میں ان کے لیے رکاوٹیں بنی ہیں،
ان کی دلجوئی کے لیے، باقی لوگوں کو نہیں، لیکن قربانی میں اس کے گوشت میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ جو بھی آدمی فقیر ہے، پریشان حال ہے، اپنوں کو دینا یہ ترجیح ہے، اپنوں کو دینا، ان میں بانٹنا یہ ترجیحاً ہے، لیکن اگر کوئی سائل، کوئی فقیر، کوئی بھوکا، اس کے پاس ایسی چیز نہیں تو اس کو بھی اس کا دیا جا سکتا ہے اور اس تلک یہ گوشت پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ مسکنت کی تعریف کے اندر معتر کی اور کانے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں مانگنے والے، ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا، جو سوالی ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا، لیکن اس میں اسلام کی جو ہے وہ شرط نہیں لگائی گئی، لہذا ہمیں اسے شرط نہیں رکھنا ہوگا۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کو ہر بندے کا درود پاک خود سنتے ہیں؟ اگر روزہ پاک کے قریب پڑا جائے تو بھی سنتے ہیں یا کہ نہیں؟ بھائیو، یہ جو جمعرات والا معاملہ ہے نا، اللہ تعالی ہمیں اس سے نکالے۔ یہ عربی کے اندر اس کا نام ہے یوم الخمیس، پانچواں دن، پانچواں دن۔ یوم الاحد سے پہلے سبت آتا ہے اور پھر احد جو ہے اتوار سے شروع ہوتا ہے، سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات پانچواں یوم الخمیس۔ اب ہم نے اس کو جمعرات بھری بارات، اپنی بارات اور پارات کو بھرنے کے لیے ہم نے بڑے بڑے باتیں بنا رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جہاں بھی بندہ دنیا کے جس بھی کونے میں محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ وہ درود محبوب تک پہنچاتے تھے۔ کیا کرتے ہیں؟ پہنچاتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کا درود کیا ہوتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ نہیں کہ اللہ بھی محبوب کو کہتے ہیں کہ محبوب آپ پہ میرا درود ہو، اور فرشتے بھی کہتے ہیں کہ محبوب آپ پہ ہمارا درود ہو۔ یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ محبوب پہ درود بھیج۔ یہ درود فارسی کا لفظ، عربی کے اندر صلاۃ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا دنیا کے اندر جب وہ تھے، ان کو جہاں حوصلے کی ضرورت حوصلہ ملتا، تسلی کی ضرورت تسلی ملتی، سہارے کی ضرورت سہارا ملتا، جہاں رحمت کی ضرورت رحمت ملتی، جہاں سلامتی اور امن اور سیکیورٹی کی ضرورت وہاں سیکیورٹی ملتی۔ اللہ اپنے بندے کی حفاظتیں فرماتے، نگرانیاں کرتے۔ لوگوں نے ان کو گرانا چاہا، رب نے اٹھا دیا، یہ رب کا درود۔ دنیا نے ان کے مقام کو چھوٹا کرنا چاہا، اللہ نے مقام محمود پہ پہنچا دیا، یہ اللہ کا درود ہوتا ہے۔ تو اللہ کی عنایتیں، اللہ کی نوازشیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا دین، یہ نبی کے اوپر درود ہے۔ تو اللہ رب العزت جب بھی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے، محبوب کے مقام کو بلند کرتے جاتے ہیں، اور یہی معنی ہے اللہ کے درود کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا۔ باقی ان کا سما، اس کا طریقہ اگلے جہان کا ہے۔ ہم اسے دنیا کے جہان پہ قیاس نہیں کریں گے کہ جسم میں روح لوٹے گی تو پھر ہوگا، اور یہ بار بار ہر پل کوئی پڑھ رہا ہے لہذا آپ زندہ ہے۔ اس جہان کے معاملے اگلے جہان کے معاملے سے مختلف ہیں، لہذا اس کو اس پہ قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اس جہان کے معاملوں کو تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم جانتے نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ قربانی کے حوالے سے سوال آیا ہے کہ ولایتی جانور، اس کے بارے میں۔ جی، جانور دیسی ہو یا ولایتی ہو، اللہ نے دنیا میں جس حصے میں بھی پیدا کیا ہے، آپ کے پاس 8 جانور قرآن مجید میں اللہ نے نام لے کے مانگے ہیں۔ اونٹ کا نر، اونٹ کا مادہ، یہ کالا ہو، یہ سفید ہو، دیسی ہو، ولایتی ہو، ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، سمندر کے اس پار رہتا ہو یا اس پار رہتا ہو، اونٹ ہو، یہ قربانی میں لگے گا۔ گائے ہے، بکر کا مذکر اور مؤنث، وہ کسی بھی نسل کسی بھی شکل کا ہو، گائے ہے، اللہ نے قربانی میں مانگی ہے۔ ویسے یہ سوال کرنے سے پہلے مجھے ایک ہی جواب دینا چاہیے تھا کہ اگر دیسی ہی دینا شرط ہے تو برائلر تو گیا نا، پھر کیا خیال ہے؟ دنیا کے اندر ہمارا اصول ہے کہ کوئی بھی آئے ہم اس کو چلاتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، نام بڑا واضح ہے،
اونٹ کا نر اور مادہ، گائے کا نر اور مادہ، بکری کا نر اور مادہ، اور اسی طرح بھیڑ کا نر اور مادہ، یہ 8 قربانیاں آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے قربانی مانگی ہے، اگر نام نہ لیا ہوتا تو ہم قیاس کر لیتے۔ جب نام لے کے مانگا جائے تو پھر مرضی نہیں چلتی۔ میں ہرن کا شکار کرتا ہوں اور ہرن لے آؤں، کہوں جی بکری سے اچھا بھی ہے، مہنگا بھی ہے، اور اس جیسا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور چارہ بھی کھاتا ہے، تو اس کو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس کا مانگا نہیں ہے۔ ہم شادی میں ہوٹل پہ جا کر کے کھانے بک کرواتے ہیں، یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، اور میٹھے میں آپ نے کروایا ہوتا ہے متنجن کروا دیں، زردہ کر دیں، اگر وہ مرضی سے کچھ اور بنا دے، کھیرنی پھرنی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار میں نے آرڈر تجھے جس چیز کا دیا تھا وہی، وہ تم نے بنائی نہیں، تو میں تو نہیں بل دینے والا۔ تو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے لیا جائے گا، باقی وہ دیسی یا ولایتی ہے، اس ملک میں ہے یا اس میں ہے، اس کا ہمیں اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، وہ حیثیت نہیں رکھتا۔ قبول اللہ نے کرنا ہے، ہم ذمہ دار ہیں چیز کو دینے کے۔ واللہ تعالی عالم۔